الرحمن الرحیم رحم اللہ من کان الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھنے محمد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مومنین نظام، خواتین و حضرات، میں اپنے حصے کی اس ایام اعزا کی آخری مجلس کے موقع پہ انتظامیہ کا اور تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کروں گا کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا اور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، خاص طور پہ علماء کرام کا. اور کیونکہ شب جمعہ ہے اور ابھی آپ نے حدیثی قصہ دعائے کمیل کی تلاوت سنی، تو گزارش کروں گا مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حال ہی میں کراچی میں جو شہید ہوئے خاص طور پہ ان کو بھی شامل فرمائیں. اللہم صلی اللہ خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. سورہ رات کی آخری آیت کا آخری حصہ، ادھر آگے آ جائے گا سمجھ تو جگہ، آخری آیت کا آخری حصہ سورہ رات، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دو میرے حبیب، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کیونکہ یہ تقریباً 20 مجلسوں کا اس میں میٹر ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو خاص باتیں دعا لینے کے لیے عرض کر دوں کہ وحدہ لا شریک خدا کو ضرورت کیا پیش آئی کسی اور کو ساتھ ملانے کی. جو کل تک موجود تھے وہ لطف لیں گے، جو نئے آئے ہیں ان کے لیے میں ایک جملہ عرض کر دوں. اللہ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی اگر یہاں تک آیت رہتی کہ میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا؟ کس میں جرت تھی کہ اعتراض کرتا کہ یا اللہ تو اکیلا گواہ کیوں ہے؟ تو نے کسی اور کو گواہی کی منزل میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ جب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ
رسول پاک کی رسالت کی گواہی ہے، ایک اللہ دے رہا ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو ہم تو چیلنج کرتے آ رہے ہیں نا اہل بیت امام بارگاہ میں، یوٹیوب پہ گئی ہوگی مجلس، کوئی جواب دے کہ جناب صحابہ کرام میں کوئی دکھائیے اس آیت کا مصداق، تابعین میں کوئی دکھائیے، تبع تابعین میں ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء میں دکھائیے کہ جو اس آیت کا مصداق ہو، کہ جس کو اللہ نے رسول پاک کی رسالت کا گواہ بھی بنایا ہو اور پوری کتاب کا علم بھی عطا کیا ہو، کوئی دکھائیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دعویٰ تو غلط ہو گیا نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ دعویٰ غلط ہو گیا نا حسبنا کتاب اللہ کا، کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ دعویٰ غلط ہے نا۔ یا تو کوئی اس کا مصداق دکھائیں، اور نہیں ہے تو پھر دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، بتائیں کون ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے تو ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ انبیاء میں نہیں دکھا سکتے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں نہیں دکھا سکتے اس آیت کا مصداق، تو وہ کون ہے؟ اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ تو بس یہ دو جملہ میں عرض کر دوں ضرورت والی بات، اور وہ یہ کہ آپ دونوں روزانہ آگے بیٹھتے ہیں، ادھر آگے آ جائیں، علیمیہ آپ بھی آگے تھوڑا سا، یہ جگہ خالی اچھی نہیں لگی، ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے۔ ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں ایک اسلوب ہے مجلس کا، تو اس کو باقی رکھیں، خاص طور پہ بزرگ حضرات، اگر بزرگ اس اسلوب کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کیسے سیکھیں گے۔ تو خدا سلامت رکھے، چند جملے عرض کروں گا، تھوڑی سی تمیزی بات ہے۔ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے اور اللہ کے اصول ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے سے لے کر اور آخری امام تک ہر ایک کے لیے دو گواہ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تھکے نا تو مسائل پڑھ کے مجلس ختم ہو سکتی کہ جناب اللہ نے اپنے سے لے کے، خود اپنی ذات سے لے کر اور آخری امام تک دو گواہ رکھے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، اور اللہ کے اصول آپ سب جانتے ہیں کہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں۔ وہ علیحدہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، مسئلہ بدا یا مسئلہ کہہ لیجئے کہ حکم کیا ہے، مشیت کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسائل ہیں، اس طرح میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اصول ٹوٹتے نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس پوری کائنات کو بنا کر ایک گواہ بنا دیا سبحان اللہ کہ جب کبھی کسی درخت کو دیکھو تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، جب کسی پہاڑ کو دیکھو تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، جب دریاؤں کو دیکھو تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، جب کائنات پر نگاہ کرو تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری کائنات ظاہراً خاموش ہے لیکن اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے ورنہ یہ جو صبح شام دائیں بائیں آپ کے انگریز رہتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے، ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا تھا ہی نہیں۔ تو اللہ جواب دے گا کہ یہ ساری کائنات جس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے وہ سمجھ میں آتی تھی اور میں سمجھ میں نہیں آتا تھا تمہارا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جن سے تم فائدے حاصل کر رہے ہو یہ تمہیں سمجھ میں آتی تھی، میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، لہٰذا یہ پوری کائنات جو ظاہراً خاموش ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ نے اپنے سے لے کر آخری امام تک اصول یہ رکھا ہے کہ دو گواہ ہوں گے، ایک صامت ہوگا ایک ناطق ہوگا، ایک صامت ہوگا ایک ناطق ہوگا، یعنی یہ پوری کائنات خاموشی سے اللہ کے ہونے کی گواہی دے گی، اور ایک بولتا ہوا رسول کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ، تو خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء علیہ السلام بول بول کے پکار کے اور سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے کہ دیکھو اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاموش ہوگا ایک بولتا ہوا ہوگا،
اور یہی اسلوب اللہ نے، جو میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی کسی اور کو گواہ بنانے کی، اس لیے کہ اللہ خود جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، وہ کسی آواز میں حضرت موسیٰ کی طرح کسی درخت سے نہیں بولے گا، اس نے قرآن مجید کو اپنا بولنا قرار دیا اور اسے اپنی کتاب دے کے ثابت قرار دے دیا۔ قرآن کی آیتیں رسول پاک کے ہونے کی دلیل دے رہی ہے، گویا اللہ یہ گواہی دے رہا ہے خاموش رہ کر، اور دوسرا بولتا ہوا وہ ہونا چاہیے جو ہاتھوں پر گواہی دے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں۔ یعنی ایک اللہ کے ہونے کے گواہ، ایک کائنات اور ایک بولتے ہوئے رسول۔ اور پھر اب آ جائیے، میں اپنے مقصد پہ آ گیا کہ اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی، کہ اللہ نے اصول بنایا تھا کہ میں ہر ایک کے لیے یہی اصول رکھوں گا کہ دو گواہ ہوں گے، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا۔ آ جائیے کل کی بات سے جوڑ لوں قبلہ اگر اجازت دیں۔ کیسر مہدی صاحب مجھے چھوڑنے آئے، ان کو مجبوری میں جانا پڑ گیا اور مجھ سے کہہ رہے تھے وہ 70 چیزوں میں سے 7 اور بیان کر دیجئے گا کہ جس میں مولا علی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو وہ دعوت دے کے خود ہی چلے گئے کہ مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے، تو اس لیے میں بھی بیان نہیں کر رہا، کیوں کہ میرے موضوع کی جو بات ہے وہ رہ جائے گی، اور وہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 4 مجلسوں میں اس کو سمیٹنا ہے کہ وہ کون ہے۔ تو ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ہماری مجالس میں آیا کریں، مجلس میں آنے سے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ملے گا۔ اور مجلس میں آنے سے اگر نکاح ٹوٹتا ہے ہے نا آپ کے ہاں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ، یہاں ایک ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہے مولوی اقبال، کبھی سنا ہے اس کا؟ اس کی میں نے بہت جوابات دیے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے یہاں کہا تھا کہ صاحب یہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں شیعہ حضرات اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نے ان کو جواب تفصیلی دیا تھا، کبھی عرض کروں گا، موضوع میں نہیں ہے بات، کہ وہ پروگرام سن کے، کیونکہ ہم نے بھی ریڈیو پہ جواب دیا تھا، اور ریڈیو اس کا وہ ندیم کوئی یہاں ریڈیو چلاتا ہے، ندیم کے نام سے، وہ بھی ہے تو اپنا نہیں، لیکن اس نے مجھے بلا لیا، تو میں نے اس مولوی اقبال کا جواب دیا قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ فرما رہا ہے ثم اقیموا الصیام الی اللیل، اور روزے کو تمام کرو رات ہو جانے پر۔ لیل کا لفظ ہے، علماء موجود ہیں، رات ہو جانے پر، تو آپ جو روزہ تمام کرتے ہیں اس وقت دن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزہ حرام کر رہے ہیں، باطل کر رہے ہیں۔ یہ پوری بحث ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک گواہ اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے یہاں آنے سے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور علماء سے آپ نے یقیناً سنا ہوگا، میں 2 جملوں میں عرض کر دوں کہ حضرت آدم کا جب نکاح پڑھانے کے لیے حضرت جبریل امین آئے تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی نکاح ہوگا کسی مومن مومنہ کا تو کچھ نہ کچھ مہر مقرر کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم سے کے شادی اور مہر سے متعلق جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ آدم کیا مہر دیں گے حوا کو؟ تو یہ علامہ نجم الحسن کراری نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، لیکن یہ تو کنفرم ہے مجھے یاد، علامہ کراروی صاحب کی تاریخ اسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ آواز قدرت آئی کہ آدم سے کہو کہ محمد و آل محمد پر 14 مرتبہ درود پڑھ لیں، یہی آپ کی زوجہ کا صلی یہی آپ کی زوجہ کا مہر مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اما حوا کا مہر کیا تھا؟ بعض میں 10 مرتبہ لکھا، بعض میں 14 مرتبہ لکھا، کہ 14 مرتبہ مہر تھا اما حوا کا جو حضرت آدم نے درود پڑھ کے ادا کیا تھا۔ تو بتائیے مجلس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کثرت سے درود ہی تو پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے؟ اب آپ کی خاموشی پر یا پیچھے والے جوانوں کی خاموشی پر
مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے. جو حضرات، بے شک جانے دیجیے گا یہ بات یوٹیوب پر، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو حضرات درود کے منکر ہیں کہ صاحب یہ درود تو بدعتی لوگ پڑھتے ہیں اور یہ درود والی جو آیت ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو یہ شیعہ اور بریلوی لے لیتے ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے، درود کا یہ مقصد نہیں ہے. میں اور کچھ نہیں کہتا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اندازہ ہو جائے گا آج آپ تھکے ہیں یا مجھے کچھ پڑھنا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا مہر جناب آدم نے 14 مرتبہ درود پڑھ کے ادا کیا تھا، تب نکاح مستحکم ہوا تھا حضرت آدم کا. اب اگر ان کی اولاد میں کوئی درود کا منکر ہے تو وہ جائز اولاد کہلانے کے لائق نہیں ہے. جو اپنی دادی کے مہر کا انکاری ہو وہ آدم کی اولاد کہلوانے کے لائق نہیں ہے. لہذا اماں حوا کا مہر 14 مرتبہ درود تھا. اور مجلس میں آنے سے درود ہی تو پڑھتے ہیں نا کثرت سے. مولانا کیا پڑھواتے ہیں، سوسکا حضرات کیا پڑھواتے ہیں. تو مجلس میں آئیے، اچھا نہیں آتے چلے پھر بھی کوئی مولوی آپ کو اقبال جیسا ڈراتا ہے تو آپ خانہ کعبہ تو جانے سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. اس آیت کا مصداق ڈھونڈنا ہے نا بھائی، تو خانہ کعبہ جائیے. اور خانہ کعبہ بھی عام دنوں میں نہ جائیے، 13 رجب کو جائیے. اس آیت کا مصداق مل جائے گا، آ جائیے. اب میں کل کی جیو والی بات سے جوڑ رہا ہوں کہ جب یہ سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے آخر مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں اللہ نے کیوں پیدا کیا، تو میں نے آدھا ہی جواب کل نقل کیا تھا، آدھا آج کر دوں. کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مولا علی کا تو کوئی عمل میری نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا، البتہ ان کے بابا کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. وہ کہنے لگے کیا عمل ہے؟ تو میں نے کہا سنیے، حضرت عبداللہ حضور کے بابا، حضرت ابو طالب مولا علی کے بابا سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، یعنی ان کی ماں بھی ایک ہی ہے. اور یہ عجیب اللہ کی مصلحت ہے، یہ نام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. یعنی یہ نام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضرت ابو طالب کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے، زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، بہو کا نام بھی فاطمہ ہے. یعنی جناب عبداللہ اور حضرت ابو طالب جن کا اصل نام عمران ہے، ان کی ماں ایک ہی ہے. جناب عبد المطلب کی اور بھی ازواج تھیں. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ نے یہ دونوں گوہر ایک ہی صدف میں کیوں رکھے. سوچ کام اور شاعر حضرات اگر نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ ہوگا. یہ دونوں گوہر اللہ نے ایک ہی صدف میں کیوں رکھے؟ جناب فاطمہ کے ذریعے سے جناب ابو طالب بھی ہیں، جناب عبداللہ بھی ہیں، سگے بھائی. اگر جناب عبداللہ کو کسی اور زوجہ سے پیدا کر دیتے حضرت عبد المطلب کی، اور حضرت ابو طالب کو ان سے یا کسی اور زوجہ سے اللہ پیدا کر دیتا ہے، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن ایک اس میں دعا لینے کے لیے نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے یہ دونوں گوہر ایک صدف میں اس لیے رکھے کہ ایک پر نبوت کا خاتمہ کیا جائے گا، ایک سے امامت کا سلسلہ جاری کیا جائے گا. ایک درود کرنے والا نبوت کا خاتمہ ہوگا اور ایک سے امامت کا سلسلہ جاری ہوگا. میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں کہ 2-4 لوگ جو ابھی راستے میں ہیں یا باہر سگریٹ پی رہے ہیں وہ اندر آ جائیں تو میں وہ نقطہ عرض کروں کہ مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا. تو ایک درود ذرا اللہ آواز سے پڑھ لیں. کہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ جو مادر گرامی ہیں دونوں کی، تو دونوں سگے بھائی ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب
حضرت عبداللہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، سب جانتے ہیں، حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے. اور جب ہم بحمدللہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، 14 مرتبہ حج کر چکے ہیں، تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ جنت البقیع میں حضور پاک کے بابا کی قبر ہے، لیکن مشخص نہیں ہے کہاں ہے. تو وہاں جا کر زیارت پڑھنی چاہیے، چاہے اس طرح سے پڑھیں کہ بقیع میں تو ہے کہیں نہ کہیں. اب بچے یہ سوچ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو مکے میں رہا کرتے تھے، بقیع میں کہاں سے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ دوران سفر انتقال فرما گئے تھے، اور ان کی قبر بنی تھی باب السلام، جو اس وقت ہے مدینے میں باب السلام، جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں آپ کی قبر اثر تھی. یزید کے باپ کے دور میں تھوڑی سی مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، تو کسی مزدور نے وہاں جب کھدائی کی تو آپ کے بابا کے پیر پر کدال لگا اور تازہ خون نکلا. اب جو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کے آبا و اجداد کو، وہ اپنا حسب نسب دیکھ لیں. غور فرما رہے ہیں، میں نے تو جملہ کہہ دیا، سرکار کے بابا کب انتقال ہوا، یہ دور کب ہے، لیکن جب ان کے پیر میں کدال لگا تو تازہ خون نکلا. جب مزید قبر کو کھودا گیا تو پتہ چلا یہ تو ویسے کے ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں جیسے ابھی دفن کیا، اور تازہ خون نکل رہا ہے. نبی کے بابا حضرت عبداللہ، پھر ان کو وہاں سے نکال کر اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آج بھی ظاہر ہے کہ بعد میں مسمار ہو گیا سارا، تو نہیں ہے پتا کہ کون سی جگہ ہے، لیکن ہے بقیع کے اندر ہی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا پہلے، اور حضرت بی بی آمنہ رہا کرتی تھی جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مکان تھا، اس کے نزدیک حجرے میں. بی بی فاطمہ بنت اسد، اب یہ بات آن ایئر گئی تھی یہاں سے، جناب فاطمہ بنت اسد دوڑی آئیں حضرت ابو طالب کے پاس، اور آ کر کہا کہ اے سید البطحاء. یہ بات ٹی وی پہ گئی، کون کہہ رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد. کس سے کہہ رہی ہیں؟ حضرت ابو طالب سے. اے سید البطحاء، اے کلید بردار کعبہ، آپ کی بھاوج پہ مشکل وقت ہے، ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، وہ اکیلی ہے، پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، جائیے اور ہماری بھاوج کو ہمارے گھر لے آئیے. جناب بی بی آمنہ کو جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر لے آئیں. وہ گھر آج بھی لائبریری کی صورت میں مکے میں موجود ہے، جسے حضور پاک کی ولادت گاہ کہا جاتا ہے. یہ گھر جناب ابو طالب کا گھر تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جناب آمنہ کو بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر لے آئیں. اب حضور پاک کی ولادت چاہے 12 کو ہوئی ہو، چاہے 17 کو ہوئی ہو، چاہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہو، چاہے کسی اور تاریخ میں ہوئی ہو، ان کو کسی سنو سال میں آپ مقید نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. یہ کیونکہ شعر میں نے وہاں پڑھا تھا، حالانکہ بعد میں مجھے بعض شعراء نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا سکم ہے، تو مگر کیونکہ جو پڑھا تھا وہی نقل کر رہا ہوں کہ جناب اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت. پتلے پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پتلے کا لفظ نہیں ہونا چاہیے یہاں، تو بہرحال جس شاعر نے بھی کہا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جناب رسول پاک کی ولادت، غور کیجئے گا یہ پیچھے جو نوجوان بیٹھے ہیں، ولادت 12 کو ہوئی ہو، 17 کو ہوئی ہو، 9 کو ہوئی ہو، اس سے بحث نہیں ہے. ہوئی کہاں پر ولادت؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. حضرت ابو طالب کے گھر میں رسول پاک کی ولادت. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما محمد الا رسول، یہ سوائے میرے رسول کے اور انہیں کچھ نہ سمجھنا، یہ میرے حبیب ہیں. حضرت ابو طالب نے رسول پاک کی ولادت بی بی آمنہ کو اپنے گھر بلا کر حضور کی ولادت اپنے گھر کرائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے حبیب ہیں، ان کو کسی اور رشتے پر مت تولنا. اور دوسری بات، یہ بات بھی آن ایئر گئی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। ए अबू तालिब, तुमने मेरे हबीब को अपने घर में जगह दी है, तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में जगह दूंगा। आपको जिंदगी आपको सलामत रखे। कि ये बात ऑन एयर गई, सीडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। 5-6 साल पहले के 13 रजबी को नशर हुआ था ये प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन में, कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, अल्लाह जवाब में कहेगा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। तुमने मेरे हबीब को, जिसको हम किसी रिश्ते पर नहीं तोल सकते, मेरे हबीब को अपने घर में जगह दी है, अब तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में जगह दूंगा। और इससे भी बड़ा जुमला जो ऑन एयर गया, अगर जो जाग रहे हैं वो लुत्फ लेंगे, और जो ध्यान बीवी बच्चों की तरफ रखे हैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं। तो गौर कीजिएगा, जुमला कह रहा हूं मैं कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, शायद अल्लाह का जवाब आएगा, ए अबू तालिब, तुमने मुझ पर एहसान किया है, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं अल्लाह बदला दूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक। आपको सलामत रखे, तुम्हें मैं बदला दूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक। तुम्हारे पास मक्के में अपने घर से बुलंद कोई जगह नहीं है, मेरे पास कायनात में काबे से बुलंद कोई जगह नहीं है। आपको सलामत रखे। और ये बात टीवी पे चली जाए, ऐसे मुतासिब चैनल पे, कि जो हमारे शहीद हो जाने वालों के साथ शहीद कहते हुए शर्माता है। आजकल ये एक नया इन्होंने तासुब शुरू किया है, हलाक 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 हलाक, और कोई दुश्मन अहले बैत मर जाए तो शहीद। लिहाजा ऐसे मुतासिब चैनल पे और ये बात आ जाना कि जनाब अबू तालिब का अल्लाह पर एहसान था, ये मामूली बात नहीं है। कि जनाब फातिमा बिनते असद जनाब आमना को अपने घर ले आई, हुजूर की विलादत हजरत अबू तालिब के घर में हुई है, ये घर जनाब अबू तालिब का है। लिहाजा अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में जगह दूंगा। मैंने कल अर्ज किया था, मेरे मुताले में मौला अली का कोई अमल ऐसा नहीं था कि जिसके बदले में अल्लाह उनको ये फजीलत अता कर देता। अलबत्ता कभी आबा व अजदाद की फजीलतों को अल्लाह औलाद में शामिल कर दिया करता। एक बुजुर्ग पढ़ने वाला अब जल्दी से अपनी बात की दलील दे दूं, अपने मौजू की दलील दे दूं, और बीच की मैंने सारी बातें छोड़ दी। कि आप सब जानते हैं कि मौला अली की दुनिया में आमद हुई। अब नई नई बातें निकाल रहे हैं बाज़ मौर्रिखीन कि वो तो खाने काबा के नजदीक एक झोपड़ी थी, उसमें मौला अली पैदा हुए थे। इसमें तो फला इब्ने फला एक साहब का नाम लेने लगे अब नई किसी पिटी किताबों से। तो हम उनकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि जनाबे अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मुनफरिद फजीलत अता फरमाई, जो अव्वलीन और आखिरीन में किसी को अता नहीं फरमाई, कि खाने काबा में। और फिर आ गया मैं मौजू पर, और बात का जवाब भी हो गया कि जब बीबी फातिमा बिनते असद आई, मौलाना आप दोनों तीनों हजरात से, बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए एक जुमला कह रहा हूं। बहुत सारे लोग खिजाब लगाते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन होते बुजुर्ग हैं। तो हम तमाम बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए एक जुमला कह रहा हूं, और वो ये कि जनाबे फातिमा बिनते असद, ये भी सवाल आया था जी टीवी पे कि शियों के यहाँ दाढ़ी की क्या हैसियत है, कोई नाराज ना हो, शियों के यहाँ दाढ़ी की क्या हैसियत है, इसी आलिम ऑनलाइन में। तो मैंने कहा साहब दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है, फिक़ह जाफरिया में दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। तो आमिर लियाकत क्योंकि थोड़ा बहुत तो बहरहाल पढ़ा लिखा है, तो उसने कहा क्या कह रहे हैं आप, मैंने तो सुना है आपके और उलमा आते हैं वो बयान करते हैं कि फिक़ह जाफरिया में दाढ़ी रखना वाजिब है। मैंने कहा नहीं जनाब, जो भी बोलता है गलत बोलता है, फिक़ह जाफरिया में दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। अब जब उसका तजस्सुस बढ़ा तो मैंने कहा दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है, मूंढना हराम है। जरूर करने वाला